حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے ایام میں یا یوم النحر میں اللہ کے ہاں قربانی کا خون بہانے سے بہتر کوئی عمل بھی مقبول نہیں ہے، یعنی اللہ کے ہاں اس سے پسندیدہ عمل کوئی اور نہیں ہے۔ نہایت تکلیف اور دل کی گرفتگی کے ساتھ ایک بات، آج کل چونکہ ہر ایک شخص کی ایکسیس ہے سوشل میڈیا تک، ایسے ہی اکا دکا بدقسمت اور شقی القلب لوگوں کو دیکھا، وہ یہ فیس بک پر لکھ رہے تھے ایک گھر کی طرف سے ایک قربانی کافی ہونے چاہیے، یہ تو مولویوں نے سب کو مشکل میں ڈال دیا ہے۔ تو بھائی مولوی کون ہوتے ہیں کسی کو کچھ کہنے والے؟ جب جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرمائیں کہ وہ شخص جس کو استطاعت ہے، جس کے اندر وسعت ہو اور وہ جان بوجھ کر قربانی نہ کرے، تو فرمایا وہ ہماری عیدگاہ کی طرف رخ نہ کرے، یعنی عید پڑھنے کے لیے اس کا حق نہیں ہے جو جان بوجھ کر قربانی چھوڑتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور حضور کے خلفائے راشدین مہدیین نے، آپ کے اہل بیت اطہار نے، تابعین تبع تابعین، ائمہ مجتہدین اور پوری امت کا تعامل ہے اس بات پر، یعنی ساری امت کے معمولات میں سے ہے کہ قربانی مالک نصاب پر واجب ہے اور اسے کرنی ہوگی۔ اس لیے میں آپ تمام دوستوں کو یہ حقیقت عرض کر رہا ہوں کہ قربانی مالک نصاب پر ہے۔ لوگوں کی جتنی مشکلات شریعت اسلامیہ نے آسان کی ہیں، اتنی مشکلات کسی اور دین نے آسان نہیں کی۔ اللہ خود ارشاد فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا جتنی اس میں طاقت نہیں ہے، یعنی وہ جتنی طاقت رکھتا ہے اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے۔ تو مالک نصاب ہونا اس کا مطلب یہ ہے کہ کم و بیش 1,60,000 کے قریب، یعنی تھوڑا بہت اوپر نیچے ہو سکتا ہے۔ تو جو شخص قربانی کے ایام میں اتنے کا مالک ہے، اس کی حاجات اصلیہ یعنی بنیادی ضرورتوں کے علاوہ یہ پیسے ہوں اور اس پر قرض بھی نہ ہو، یعنی اتنا قرض نہ ہو کہ وہ قرض ادا کرنے کے بعد بھی مالک نصاب نہ ہوتا ہو، تو پھر تو اس پر قربانی نہیں ہوگی۔ اور اگر اس قرض نکالنے کے بعد مالک نصاب ہو جاتا ہے، 1,60,000 روپے کا سونا یا چاندی کا مالک ہے یا اتنے کا مال تجارت موجود ہے اور صرف انہی دنوں میں اس کے پاس یہ پیسے آئے ہیں، تو اتنے سے اس پر قربانی واجب ہوگی۔ پھر اس میں یہ بھی ذہن میں رہے کہ خواتین جب پوزیشن کی بات آتی ہے تو وہ کہتی ہیں سونا ہمارا ہے، اور جب زکوٰۃ کی بات آتی ہے تو بندے کو کہتے ہیں کہ یہ تساں دینا ہے۔ تو پوزیشن اگر خاتون کا ہے، یعنی قبضہ اس کا ہے، اس کی ملکیت ہے، تو عورت کو خود دینا چاہیے زکوٰۃ یا قربانی۔ اور اگر قبضہ اور ملکیت شوہر کی ہے، اس کو ہبہ کر دیا ہے، تو پھر شوہر چونکہ گھر کا سربراہ ہے اسے ادا کرنا چاہیے۔ اور یوزلی یہی ہوتا ہے، یعنی ہم میں سے اکثر لوگ، تقریباً سب لوگ ہی اپنے گھر کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے اپنے بچوں کی طرف سے، اپنی بیوی کی طرف سے قربانی دیتے ہیں، اور ایسا ہی ہونا چاہیے۔ لیکن جس باپ کی اولاد بالغ ہو اور ہو بھی مالک نصاب، اسے چاہیے کہ اپنے بچوں سے اجازت لے کر انہیں بتا کر قربانی کرے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ اپنے طور پہ کر دے، انہیں پتہ بھی نہ ہو، انہوں نے نیت بھی نہ کی ہو، تو ان کی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ اس لیے وہ بچے جو بالغ ہیں، جوان ہیں، لیکن مالک نصاب ہیں، اب ایک بندے کی فیکٹری ہے اور اس کے اندر وہ خود بھی پارٹنر ہے، اس کے بچے بھی، اس کی بیوی بھی، اس کے کزنز بھی پارٹنر ہیں، تو اب کہا کہ بھائی 1 اونٹ کر لیں، 7 حصے اس میں سے ہو جائیں گے، تو یہ درست نہیں ہے۔ 7 حصے 7 لوگوں کے ہوں گے، تو اگر وہ کل ملا کر 12 افراد ہیں تو پھر 7 مکمل نہیں ہوں گے، بلکہ باقی جو رہتے ہیں 5 وہ بھی پورے کرنے پڑیں گے۔ تو اصولی طور پر یہ ہونا چاہیے کہ مالک نصاب جتنے افراد ایک گھر میں ہیں، ہر ایک کی طرف سے الگ الگ قربانی کی جائے۔